پاس رکھا ہے. بس یہی الہی طریقے میں اور انسانی طریقے میں یہی فرق ہے. خدا کیا ہے؟ خزائن السماوات والارض. اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے موجود ہیں، اور اس نے چابی انسان کے ہاتھ میں دی ہے. چابی کیا ہے اس کی؟ کہا مفاتیح الجنان الدعاء مفاتیح الجنان. یہ دعا ہے جو انسان کے ہاتھ میں خدا نے رکھ دی ہے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. دعائے کوئے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں اے خدا معاف کر اس کو، مغفرت کر دے اس کی جس کے پوزیشن میں، جس کی تملیک میں سوائے دعا کے اور کچھ ہے ہی نہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. لیکن الداعی بلا عمل کررامی بلا وزر. دعا کرنے والا بغیر عمل کے ایسے ہی ہے کہ جیسے تیر بغیر کمان کے. دعا تو کریں مگر اس کے ساتھ کوئی عمل نہ کریں. قرآن میں ایمان اور عمل صالح کی کمبینیشن مرکب 50 سے زیادہ مقامات پہ آیا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، 50 سے زیادہ مقامات ہیں. کہا الداعی بلا عمل، العالم بلا عمل، کررامی بلا وزر. بغیر ایکشن کے، بغیر کام کیے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آنے. تو ایکشن بہت ضروری ہے. امام علیہ السلام اسی لیے یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ خروج کیا. فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کا خدا حافظ. اذ قد بنیت الامت برائن مثل یزید. اسلام کا خدا حافظ آپ کب کہتے ہیں کسی چیز کا خدا حافظ؟ ان کا تو والسلام ہے، ان کا تو خدا حافظ ہو گیا. یعنی اس کو بھول جاؤ، اس سے ہاتھ دھو دو. امام یہی کہہ رہے ہیں علی الاسلام السلام، اسلام کا خدا حافظ. کب خدا حافظ؟ اذ قد بنیت الامت برائن مثل یزید. جب امت مسلمہ مبتلا ہو جائے ایسے حاکم جو کہ یزید کی طرح کا حاکم ہے. یہی وجہ خروج ہے امام علیہ السلام. لیکن دیکھیے روز عاشور امام علیہ السلام کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ انی احب الصلاۃ، مجھے صلاۃ سے محبت، مجھے صلاۃ اچھی لگتی ہے، پسندیدہ چیز میرے نزدیک صلاۃ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام جو اپنے سفر آخری کی طرف جا رہے ہیں اپنی بہن زینب کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں بہن زینب اب تو ہمارا اور تمہارا فراق ہے، اس کے بعد سے نماز شب میں ہمیں فراموش نہ کرنا. یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز شب بھی ان کٹھن حالات میں بی بی زینب کی قضا نہ ہو پائے. مثال دینی ہے، رول ماڈلز بنانے ہیں تو اس طریقے کے کہ کتنی مشکلات ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بیوی ایسی بیوی ہے کہ نماز شب سے اس کو کوئی غفلت نہیں، نماز شب سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے اوپر ذرا سی کوئی مشکل آ جائے ہم اپنی واجب نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، واجب نمازوں سے منہ پھیر لیتے ہیں. لیکن اس بیوی کے اوپر کتنے مصائب آئے، کتنی مصیبتیں آئیں، لیکن دیکھیے امام کو پتا ہے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ اسی نماز شب تک قضا نہ ہوگی. اسی لیے امام بیجا تو یہ ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں. امام نے کیا گزارش کی کہ جہاں بھی تمہیں موقع ملے، چاہے وہ زندان شام ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ بازار کوفہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم کو اپنی نماز شب میں غافل نہ کرنا، ہمیں اپنی نماز شب میں بھلا نہ دینا. اور وہ ایسی جگہ تھیں، زندان کے ماحول کو اس طریقے سے سمجھیے کہ زندان کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں بلکہ زندان ایک کھلی ہوئی جگہ ہے، ایک ایسا ڈنجن ہے کہ جس کی یا تو چھت نہیں ہے، اگر دن کا وقت ہے تو اتنی گرمی ہے کہ سر چھپانے کو کوئی چیز نہیں، رات کا وقت ہے تو اتنی ٹھنڈ ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انسان کور کرے. صرف بچوں کی خاطر بچوں کو یہ چیزیں دے دی، لیکن اس حالت میں بھی یہ بیویاں اپنی نماز سے غافل نہ ہوئیں. یہی وہ طریقہ تھا، یہی وہ عبادت تھی کہ جب چلنے لگا یہ قافلہ، شام سے رخصت لینے لگا تو کہا کہ ہم ایک آخری مجلس کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہداء کو آخری پرسہ دینا چاہتے ہیں. وقت آیا پرسہ دینے کا، حتی شام کی بیویاں بھی جمع ہو گئیں، شام کی خواتین بھی جمع ہو گئیں. ایک ایک کر کے سر آنے لگے، سر آتے تھے شہداء کے، سب گریا کرتے تھے.
امام حسین کا سر آیا، بی بی زینب نے پکڑ لیا، جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، قاسم کا سر آیا، بی بی فاطمہ نے لے لیا، دوسرے سر آتے رہے، ہر ایک بی بی آگے بڑھ کے لے لیتی تھی۔ آپ لوگوں نے کئی بار سنا دو ایسے ننھے سر آئے، کسی نے نہ پوچھا ان سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ شام کی عورتوں کو کہنا پڑ گیا کہ یہ دو سر لاوارث ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں جو ان کے اوپر گریہ تو نہ ہو سکے۔ زینب کی بے زبانی دیکھیے کہ اپنے بچوں پہ گریہ بھی نہ کر سکی۔ یہ قافلہ وہاں سے چلتا ہے، کربلا پہنچتا ہے، کربلا کے راستے سے مدینہ آنا چاہتا ہے، حتیٰ زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ بی بی تھی کہ اس نے کربلا میں بھی اپنے بچوں کی قبروں کے اوپر گریہ نہ کیا۔ کیسے صبر کیا ہوگا، ممتا کو کیسے صبر دلایا ہوگا۔ حتیٰ یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے، امام سجاد مدینے میں داخل ہونے سے پہلے پڑاؤ ڈالتے ہیں، قیام لگاتے ہیں، اور پھر بشیر ابن اسلم سے کہتے ہیں، بشیر ابن جزلم کو کہتے ہیں کہ جاؤ مدینے میں اور اعلان کر دو کہ وہ قافلہ جو ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا، جوانان کے ساتھ گیا تھا، بنو ہاشم کے بچوں کے ساتھ گیا تھا، بیویوں کے ساتھ گیا تھا، لٹ کے واپس مدینے آنا چاہتا ہے۔ بشیر نے جا کے شعر سنائے، مسجد نبی میں شعر سنائے، لوگوں نے سننا تھا کہ سب نے مدینے کے باہر کا رخ کیا، سب باہر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پہنچے، کیا دیکھا، امام سجاد موجود ہیں، ام کلثوم یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے خطبے میں، اے نانا کے مدینے، اے ہمارے جد کے شہر، ہم کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ ہم گئے تھے تو عباس ہمارے ساتھ تھے، ہم گئے تھے تو علی اکبر و قاسم ساتھ تھے، لیکن واپس آئے ہیں تو نہ حسین ساتھ ہیں، نہ کوئی اور جوان ہمارے ساتھ باقی رہا ہے۔ ارے نہیں، مصیبتیں اس سے زیادہ تھیں، ان کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن ہمارے سروں سے چادر چھینی گئی، ہمیں راستوں میں گھمایا گیا، تماش بین نے ہمارا تماشا کیا۔ زینب واپس آتی ہے، نانا کے گھر پہ گئے ہوں گے، سب سے پہلے نانا کی زیارت کی ہوگی، لیکن اس کے بعد سے ایک عورت سب سے زیادہ قربت رکھتی ہے، وہ باتیں جو کسی کو نہیں بتاتی، صرف اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے۔ زینب کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ ماں کی قبر کے اوپر آئی ہوں گی اور آگے ماں سے گزارش کی ہوگی، اماں جان ہمارے اوپر کیا مظالم ہوئے، ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آئی، میں یہ نیل کے نشان کس کو دکھاؤں، یہ دروں کے نشان میں کس کو دکھاؤں، آپ ہی میری مادر گرامی ہے۔ کیا کہاں جواب آیا ہوگا، اے زینب کیا اپنی ماں کو بتاتی ہے، میرے پاس تو حسین کا کرتا موجود ہے، میں کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک ہر مصیبت میں تیرے ہمراہ تھی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے اللہ ہماری سماعت قبول فرما۔